بندو آج مولانا مسعود مالوی صاحب جو دیش میں ہم لوگ آندولن چلا رہے ہیں اس آندولن کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ اس آندولن میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس کی گھوشنا کرنے کے لیے خاص طور پر یہ گھوشنا پریشن آئی تھی تاکہ وہ جو کر دے اس آندولن میں شامل ہو گئے. تو میں مجلس صاحب کو انوروھ کرتا ہوں کہ وہ اپنے طرف سے جو آندولن چلا رہے ہیں اس میں شامل ہونے کی گھوشنا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سب سے پہلے تو میں ادھیکش بالا مشران صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں سب سے پہلے تعارف کرا دوں جو میرے برابر میں ہیں دیوبند میرے پروفیسر ہیں یونانی میڈیکل کالج ڈاکٹر یونس صاحب اور وہ پیرا میڈیکل کالج بھی چلا رہے ہیں. وہ بھی دیوبند سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے تنظیم افغان دارالعلوم دیوبند کے اتراکھنڈ کے صدر بھی تشریف فرما ہے مولانا عبید صاحب اور ہمارے ظفر علی خان صاحب سماجوادی پارٹی میں ذمہ داری سے کام کر رہے تھے. میں نے ان کے سامنے تمام باتیں رکھی. وہ بھی شامل ہونے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اس آندولن سے. اور یہ حقیقت میں بابا مشران صاحب کا ایک زبردست آندولن ہے اور میں اس لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر اور ساتھ چلنے کے لیے میں نے کیوں ترجیح دی اس کی 2-3 وجہ. ایک تو یہ میرے والد حضرت فدائے ملت مولانا اسد مدنی صاحب کا ہوں. وہ اپنی عمر کے آخری 10 سال 12 سال انہوں نے مسلم اور دلت اور آدیواسی بھائی چارے کے اوپر بہت کام کیا اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہر ضلع میں کھانے کا ایک ساتھ پروگرام چلا گیا اور وہ یہ کہنے لگے تھے کہ کمزور طبقے کے لوگ مظلوم ہیں ہمارے دلت بھائی اس ملک میں. مسلمانوں کو خاص طور سے ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. پچھلے جو حالات گزرے ان کی زندگی کے وہ اس سے سبق ان کو ملا اور انہوں نے اس بات کی ترجیح دی کہ اس ملک کے سنویدھان کو جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا بنایا ہوا سنویدھان ہے اس کو اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے اور بھائی چارے کو اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہوں. دوسری بات جو میرے ذہن میں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات
ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں سب سے پہلے کمزور لوگوں کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر چلو۔ تو یہ ہمارے حضور کا بھی آدیش ہے جو ہماری شریعت نے، اسلام نے ہم کو سکھایا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور اس بات کو افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ان کی باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر نہیں چل رہے ہیں۔ جو ہمارے حضور نے ہم کو راستہ بتایا ہم لوگ بھٹک چکے ہیں۔ تو آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارت ہمارا جو بدترین حالات سے گزر رہا ہے، یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم اپنے حضور کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور ہم بابل مشران صاحب کی آواز اور جو ان کا پیغام ہے ان کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر چلیں۔ اور یہی اسی میں ہمارے لیے بہترائی ہے کہ ہم تمام لوگوں کا دھیان دیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور جو ہمارے حضور کی سیرت ہے اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ کوئی دقت ہمیں نہیں ہونے والی۔ اگر ہم نے اپنے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا، اپنے اسلام کی رسی کو چھوڑ دیا، تو ہم لوگوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج جس طریقے سے کچھ طاقتیں اس ملک کو یرغمال بنانا چاہتی ہیں، آج محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو کورٹیں ہیں، سپریم کورٹ ایک استھمب جس پہ ہم لوگوں کا یقین کامل ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے اور بالکل یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ہمیں کورٹوں سے کوئی انصاف ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب خرابیاں کیوں پیدا ہوں؟ اس کے قصوروار ہم لوگ ہیں، اس کی ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے۔ اگر ہم لوگ حضور کی سیرت پر دھیان دیں گے اور جو ہمارے والد نے راستہ دکھایا تھا کہ مظلوموں کا، غریبوں کا، دلتوں کا، آدیواسیوں کا ساتھ دیں اور دیتے، ان کے ساتھ ملتے، کندھا سے کندھا ملا کر چلتے، تو یہ سب نوبتیں نہ آتی۔ اس لیے کسی کی شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج وہ حضور ہمارے جو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، رحمت للمسلمین بنا کر نہیں بھیجے گئے، آج کچھ لوگ ایک سازش کے تحت، اور وہ بھی بے قصور ہیں، میں سمجھتا ہوں چاہے وہ نکل شرما ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے پیچھے ایک طاقتیں ہیں جو ان سے کہلوا رہی ہیں بار بار۔ تو یہ دھیان دینا ہوگا۔ آج افسوسناک بات ہے کہ یہ ان کے بارے میں پیچھے اچھالی گئی، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہمیں حضور کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو ان کے ہی حضور ہیں بھائی، رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہوئے۔ اور جو ان کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو غصہ آیا یا جو بھی ہوا، اس میں بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بھی ایک سازش ہے۔ ادے پور کی جو گھٹنا ہوئی ہم سب لوگوں کے لیے شرمناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضور نے جو سکھایا ہے اس کے خلاف ہے وہ معاملہ۔ انہوں نے تو پتھر بھی کھائے لوگوں کے اور ظلم بھی سہا ہمارے حضور نے، ہم سب لوگوں کے حضور نے، وہ خالص مسلمانوں کے نہیں ہیں، سب کے ہیں۔ تو جب انہوں نے ایک زندگی کا نمونہ دکھا دیا پوری دنیا کو
تو وہ ادے کی گھٹنا بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ بڑی شرمناک ہے، ہوئی وہ بھی بڑی شرمناک ہے، اور جس نے بھی کی ان کو سزا ملے گی اور مل گئی۔ لیکن اس دیش میں جس طریقے کا ماحول بنایا گیا وہ افسوسناک ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمام مسلم تنظیموں نے، تمام اس دیش کے مسلمانوں نے جو یہاں کے مول نواسی ہیں، ان سب لوگوں نے بیک وقت یہ بات کہی کہ یہ غلط ہوا، اس کی سراسر نندا کی اس حادثے کی۔ اب ذرا سا اگر سپریم کورٹ بول پڑا نوکر شرما کے خلاف تو اس پہ بھی کچھ لوگ ٹارگیٹ کرنے لگے، سپریم کورٹ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو اتنے حوصلے بلند ہو گئے، اور وہ چند لوگ ہیں، 85% آبادی کا مذاق بنایا جا رہا ہے اس دیش میں۔ اور محمد مشران صاحب بہت سچی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں لوگوں کو ہر ضلع میں جا کر۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آواز کو، جو ہماری آواز ہے، جو ہمارے حضور کی آواز ہے، وہ محمد مشران صاحب لے کے چل رہے ہیں۔ ہم سب لوگوں کے لیے دل مرنے کا مقام ہے۔ آج اس کام کو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا جو محمد مشران صاحب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ان کا ساتھ دیں اور کندھے سے کندھا ملا کر ہر ضلع میں لوگوں کا سر پہ گاؤں گاؤں جا کے اس کام کو کیا جائے، تاکہ جن نفرت والوں نے نفرت کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ہمارے شگون بھائیوں کو، شگون کاسٹ کے بھائیوں کو بہتا کر، اور 2-3 دن کے لیے وہ ان کو بہتا کر ہندو بنا دیا جاتا ہے، تو وہ سب کھائی دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم لوگوں نے۔ بہت ساری چرچا ہوئی ہے محمد مشران صاحب سے، اس پہ انشاءاللہ عمل کیا جائے گا۔ اور میں آپ سب لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی آواز میں بہت طاقت ہے، آپ لوگ اس بات کو پورے ملک میں پھیلائیں گے، چاہے دیش کا ماحول صحیح ہو، اور صحیح دشا میں لے جانا ہم سب لوگوں کا فرض ہے۔ جتنا ہمارا فرض ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور اس کے لیے ہم سب لوگ محنت بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اور جو ہم سے ہو سکے گا ہم یقین دہانی دلاتے ہیں ہم آپ کے سنگٹھن کو بھی، اور بام صاحب کو بھی، اور محمد مشران صاحب کو بھی، کہ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور جتنی بڑی قربانی دینی پڑے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات بھی اچھے طریقے سے لوگ سمجھ لیں کہ جو آج کی تاریخ میں یہ ہمارا اتحاد بن رہا ہے اور بن چکا ہے، یہ انشاءاللہ آخری تک چلے گا، اور بھائی چارے کا پیغام دیا جائے گا، اور صحیح باتوں کو سامنے لایا جائے گا۔ اور میں ایک بات سے اور متاثر ہوں، سن 1927 میں جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے اس دیش کا سنویدھان بنایا تھا، اسی دن انہوں نے منو سمرتی کے سنویدھان کو جلانے کا کام کیا تھا۔ تو میں اس بات کو بھی پڑھا اور سنا، میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے کہا بھائی یہ بات مضبوطی کے ساتھ ہم لوگوں کو پکڑ لینی چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ دیش قربانی مانگ رہا ہے، قربانی بھی دیں گے انشاءاللہ، پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اس دیش میں جو آنے والی ہماری نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، وہ کم سے کم اچھا دیش حاصل کر سکے اور اچھا بھارت ہم کو ملے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ ساتھ، لمبی بات ہو جائے گی، ٹائم بھی کم ہے، ہمیں بھی جانا ہے دوسری جگہ پروگرام میں، اور محمد مشران صاحب اسد، ہاں میں یہ ساتھ ساتھ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں اس مشن میں۔ یہ ایک مشن ہے اور یہ ایک لمبا پروگرام ہے، کیونکہ یہ دیش جب تک نہیں مضبوط ہوگا، جب تک بھائی چارہ مکمل طریقے سے مضبوط نہیں ہوگا، اور ہمارے دبے کچلے ہوئے لوگوں کو، چونکہ آج
देखिए कई 100 साल से हमारे दलित भाई और आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब हमारे सिख भाई इस देश के मजलूम हैं, और ईसाई भाई भी हमारे, और साथ साथ अकलियत में हमारे जैन भाई भी हैं। तो सभी लोग इस देश में मजलूम हैं। लेकिन आज मैं ये समझता हूं चंद सालों से मुसलमान भी मजलूम हो गया इस देश में। तो अब ये समझना होगा तमाम मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को, कि ये मजलूमियत और ये लड़ाई जो है, जब सब तमाम लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे तब तक भला नहीं होगा और ये देश मजबूत नहीं होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों को, ये हम सब लोगों ने फैसला किया है, जो जिसकी शिकायतें हैं गांव-गांव जाके दूर की जाएंगी, क्या क्या मसाइल हैं, और जो ताकतें बहकाने का काम कर रही हैं, जैसे ये अभी घटना हुई, मुसलमान चेहरे को देखा और ये गलत काम करवा दिया, तो आइंदा मुसलमानों को भी समझाया जाएगा कि देखो ऐसे लोगों से बचो, और हमारे और दूसरे भाई उनको भी समझाया जाएगा। मैं ये ऐलान करते हुए कि आज हम शामिल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और इसको मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है। और मैं मदनी साहब का हमारे आंदोलन में वेलकम है, स्वागत है। आज के इस मौके पर मैं समझता हूँ कि पत्रकार बंधुओं को तो जानकारी है ही है कि मदनी खानदान जो है आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक लगातार इस देश के विकास में, देश के आंदोलन में उनका हिस्सा रहा है। इसलिए हमारे आंदोलन में मदनी साहब की प्रदेश से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफी साथ सहयोग मिले। हम लोगों ने निर्णय किया है कि मजलूम और मजलूम का इतिहास, मजलूम और मजलूम की एकता को कायम किया है। हम एससी एसटी ओबीसी के लोग मजलूम हैं और मुसलमान भी इस देश में, माइनॉरिटी के लोग भी इस देश में मजलूम हैं। तो मजलूम और मजलूम का त्योहार कायम किया जाए, एकता कायम किया जाए, मीटिंग कायम किया जाए, इस पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय किया है। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मजलूम मौलाना मदनी साहब का साथ सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूँ